السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم لے کر آئے ہیں کیسی ویڈیو۔ ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں انگریزوں سے چندہ لیا جاتا تھا، تو اسی کے بارے میں اسی کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے اس ویڈیو میں۔ تو آئیے ہم لوگ سنتے ہیں کہ وہ حقیقت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعۃ الرشید کے جو مفتی صاحب ہیں، مفتی عبد الرحیم صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کی ایک ویڈیو جو ہے گردش کر رہی ہے، اور بہت سے حضرات اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں، بہت سے حضرات نے اس کو بھیجا بھی ہے کہ اس پہ تبصرہ کیا جائے، اس لیے کہ اس ویڈیو کے اندر اس طرح کے جملے آ گئے ہیں کہ انگریزوں کی جب حکومت تھی تو انگریزوں سے دارالعلوم دیوبند کو نہ صرف چندہ آیا کرتا تھا، بلکہ حضرت حافظ محمد احمد صاحب جو تھے وہ انگریزوں کے گویا کی ملازمت بھی کیا کرتے تھے۔ اس طرح کا تاثر جو ہے اس ویڈیو سے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جب اس ویڈیو کو دیکھا گیا تو ذہن میں یہی بات آئی کہ مفتی صاحب ایسی بات کیسے فرما سکتے ہیں؟ یہ بات تو بالکل خلاف واقعہ ہے، اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ دارالعلوم دیوبند انگریزوں سے چندہ لیتا رہا ہو، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے جو بانیان تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بھی حضرات تھے سارے کے سارے تو انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ شاملی کا میدان آج تک اس بات کی گواہی دے رہا ہے، یہ حضرات تو سارے کے سارے میدان کے اندر کھڑے ہوئے تھے، اور یہ سارے حضرات تو وہ تھے کہ جن کو انگریز تلاش رہے تھے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، اور بہت سے حضرات وہ تھے جو جیلوں کے اندر رہے۔ اور پھر جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، دارالعلوم دیوبند سے جو حضرات نکلے، چاہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہوں، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، یا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یا اور حضرات، یہ تمام کے تمام وہ حضرات تھے کہ جو انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے۔ اب صورتحال تو یہ ہے کہ یہ سارے حضرات جو ہیں انگریزوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ دعویٰ کہ دارالعلوم دیوبند چندہ بھی لیا کرتا تھا انگریزوں سے، تو یہ بات حلق سے نہیں اتری۔ پھر جو اصل ویڈیو تھی اس کو دیکھا گیا، اصل یہ ہوا کہ کسی کمبخت نے شرارت کی ہے، چونکہ اہل باطل کا ہمیشہ طریق یہ رہا ہے کہ وہ شرارت کیا کرتے ہیں اس طرح کی، تو کسی کمبخت نے شرارت کی ہے کہ مفتی عبد الرحیم صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں اس گفتگو کے اندر اس ظالم نے ایک جملہ اس کو اس طرح سے ایڈٹ کر دیا ہے ویڈیو کو کہ جملے اس طرح سے بن گئے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں گویا کہ انگریزوں سے چندہ آیا کرتا تھا، جبکہ حضرت مفتی صاحب نے بات نہیں فرمائی ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے اس طرح کی کوئی بات نہیں فرمائی ہے، بلکہ جو مفتی صاحب کی اصل گفتگو ہے مفتی عبد الرحیم صاحب کی، اس کو آپ سماعت فرما لیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ کیا انگریزوں کے آنے سے پہلے جتنے بھی اسلامی حکومتیں تھیں اس میں مدارس تھے یا نہیں تھے؟ مدارس تھے نا، تھوڑا بولنے بات کے جواب دے تاکہ پتہ چلے کہ آپ زندہ ہیں اور جاگ رہے ہیں۔ تو 3 قسم کے مدرسے ہوتے تھے اس زمانے میں۔ زیادہ مدرسے وہ ہوتے تھے جو حکومت کے مادات ہوتے تھے، دوسرے نمبر پر وہ مدرسے ہوتے تھے جو اوقاف سے اور انڈاؤمنٹ سے چلتے تھے، وہ بھی حکومتی کے مادات ہوتے تھے۔ ایک حصہ مدرسوں کا وہ تھا جو شخصی طور پہ بڑے نواب لوگ تھے، خاندانی مدرسے ہوتے تھے۔ تو اس زمانے میں 80% مدارس وہ سرکار کے ماتحت ہوتے تھے۔ تو ان سرکار کے ماتحت مدارس سے امام غزالی، امام رازی اور جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، مجدد الفسانی ہے، یہ سارے لوگ وہیں تو پڑھے ہیں سارے۔ اور پھر پڑھنے کے بعد پھر وہ سرکار میں جا کے کوئی قاضی القضاء بن رہا ہے، کوئی وزیر تعلیم بن رہا ہے، کوئی وزیر اعظم بن رہا ہے۔ تو یہ جو تاثر ہے کہ ہم بالکل ایک رہبانیت کی طرف جا رہی ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اس وقت میں انگریزوں کی حکومت تھی، انگریزوں سے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1857 میں جنگ آزادی لڑی تھی، اور اس وقت ان کا ایک غلبہ تھا، ایک سیلاب تھا پورا۔ اس کو روکنے کے لیے حضرت نے فرمایا کہ ہمیں کسی سے، سرکار سے مدد نہیں لینی۔ اور اسی دوران حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد حضرت کے صاحبزادے مولانا محمد احمد نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ محتمم بنے۔ جب وہ محتمم بنے تو اس وقت ریاست حیدرآباد دکن وہ بھی ریاست تھی، نواب تھے اور باقاعدہ حکومت تھی ان کی۔ تو سب سے زیادہ جو امداد ملتی تھی، چندہ ملتا تھا، وہ ریاست حیدرآباد سے ملتا تھا، ریاست بھاولپور سے ملتا تھا، ریاست قلات سے ملتا تھا۔ جتنا بھی جو گندم ہوا کرتی تھی وہ ریاست بھاولپور سے جاتی تھی سر۔ تو ان تینوں ریاستوں سے، ریاست بھوپال سے بھی آتی تھی، تو 4 ریاستوں کی تو سراتن موجود ہے کہ وہاں سے دارالعلوم دیوبند کو نہ صرف چندہ آتا تھا
بلکہ سال کے آخر میں نواب حیدرآباد دکن خود آتے تھے اور سال بھر کے تمام حسابات کو دیکھ کر اس پہ دستخط کر کے جاتے تھے. تو پھر یہ اگر اس کو عمومی طور پہ لیں گے تو پھر ریاست حیدرآباد بھی تو سرکار تھی. حضرت مولانا محمد احمد نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب محتمم بنے تو ریاست حیدرآباد دکن کے جو نواب صاحب تھے انہوں نے کہا کہ میں اپنے ریاست میں نظام قضاء اور نظام تعلیم ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. میری یہ درخواست ہے کہ محتمم صاحب کو 1 سال کی چھٹی لے کر دیں تاکہ وہ باقاعدہ ہمارے ہاں نظام تعلیم کو ٹھیک کریں. تو حضرت مولانا نانوتوی محمد احمد نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 1 سال کی چھٹی لے کر اہتمام چھوڑ کر دارالعلوم دیوبند کو چھوڑ کے ریاست میں جا کے ملازمت کی. حضرت کا انتقال بھی وہیں ہوا. تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ مفتی صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں چندہ آیا کرتا تھا انگریزوں کی طرف سے. ظاہر ہے جھوٹا الزام ہے. حضرت مفتی راشد صاحب کی اس حوالے سے بہت شاندار گفتگو ہے, اس کو بھی سماعت کر لیجیے گا. کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو کے ساتھ وہ لگ جائے. البتہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے کہ حافظ محمد احمد صاحب وہاں تشریف لے گئے تھے حیدرآباد, تو وہاں ان کو باقاعدہ بلایا گیا تھا. یہ کتاب ہے میرے سامنے, عکس احمد سوانح حیات فخر الاسلام حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو دارالعلوم دیوبند کے 5ویں محتمم تھے. تو اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو حیدرآباد کے نواب تھے ان کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ بڑے علم دوست اور علماء نواز تھے. آپ کی توجہات عالیہ کی برکت سے دائرۃ المعارف العثمانیہ سے اسلامی تہذیب و ثقافت کے بارے میں اس کا درجہ رکھنے والی کتابیں تحقیق و تخریج کے ضرورت سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آئیں. امیر عثمان علی خان کی بڑی خواہش تھی کہ عدالت عالیہ کے عہدے قضاء پر ایسی شخصیت کو بحال کیا جائے جو علوم شریعہ میں مہارت کے ساتھ ساتھ زمانے کی نزاکتوں سے خوب واقف ہوں. یعنی یہ عہدے قضاء پر گویا کہ جو عدالت عالیہ تھی وہاں پر ان کو مقرر کرنے کی ایز اے چیف جسٹس ان کو بلانے کی بات تھی, اور ایک اچھے قاضی کے تمام اوصاف کا حامل ہو. نظام دکن کی نظر حضرت فخر الاسلام رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی اور اکابر کے مشورے سے یہی پایا کہ درخواست مسترد نہ کی جائے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ ریاست دکن اور دارالعلوم دیوبند کے دیرینہ تعلقات تھے. تو یہ تعلقات جو تھے, جو نظام دکن تھے ان کے ساتھ میں تعلقات تھے, اس کا انگریزوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. جیسا کہ وہ ویڈیو جو ایڈٹ کی گئی ہے تو اس میں جو ہے اس سے یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ گویا کہ انگریزوں کی ملازمت کے لیے گئے تھے حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب. تو یہ بالکل بکواس باتیں ہیں. اور یہ جو نظام تھے تو یہ صرف دارالعلوم دیوبند ہی کو تعاون نہیں کیا کرتے تھے, بلکہ اور بہت سے ادارے تھے جن کا وہ تعاون کیا کرتے تھے. جیسے خود جامعہ نظامیہ حیدرآباد کے اندر جو اس وقت غالباً بریلوی حضراتی اس کا سارا نظام دیکھتے ہیں, تو یہ جو ادارہ تھا تو اس کا بھی تعاون کیا کرتے تھے. ایسے ہی دارالعلوم دیوبند کا بھی وہ تعاون کیا کرتے تھے, اور انہوں نے بنارس ہندو یونیورسٹی کے لیے 10 لاکھ روپے, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے 5 لاکھ روپے عطا کیا. ایسے ہی جامعہ عثمانیہ بنوائی انہوں نے. ایسے ہی بھارت چین کی جب جنگ ہوئی تو اس میں تعاون کیا انہوں نے. جامعہ مسجد دہلی کو عطیہ کیا, مسجد اقصیٰ کو عطیہ کیا. تو یہ تعاون کیا کرتے تھے. ایسے دارالعلوم دیوبند کو بھی انہوں نے جو ہے تعاون کیا تھا. تو انگریزوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. اصل یہ جو حضرت مفتی صاحب کی جو گفتگو چل رہی ہے, یہ گفتگو چل رہی ہے اس سے متعلق کہ وہاں جو پڑوسی ملک ہے اس میں علماء کی 2 رائے ہو گئی ہیں اس وقت. ایک رائے تو یہ ہے کہ حکومت سے وظیفہ لینا چاہیے, اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں, حکومت سے وظیفہ نہ لیا جائے. تو مفتی صاحب کی رائے, مفتی عبدالرحیم صاحب کی جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ حکومت اگر اس طرح کا تعاون کر رہی ہے تو اس کو لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اس لیے وہ مثالیں دے رہے ہیں کہ بھئی آزادی سے پہلے بھی تو بہت سے حکومتوں, جو اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھیں, ان کے تحت بہت سے ادارے چلا کرتے تھے اور فلاں تعلقات تھے. تو اس لیے حضرت جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں. تو اب یہ تو وہاں کے حضرات کو دیکھنا ہے. وہاں کے علماء میں چونکہ 2 طرح کی رائے, وہی حضرات بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ آیا حکومت سے امداد لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے, اور یہ جو کافر سے استدلالات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کس حد تک درست ہے. باقی یہ کہ دارالعلوم دیوبند کا جو نقطۂ نظر رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کے تعاون سے جو ہے گریز کیا جائے. چنانچہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نے جو دارالعلوم دیوبند کا نصب العین ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے. آزادی کے حوالے سے گفتگو ایک تو کہ دارالعلوم دیوبند کا جو قیام عمل میں آیا ہے, ایک تو آزادی ہے
کہ دارالعلوم دیوبند مکمل طور پر بیرونی غلامی کے خلاف ہے، اس کا نظام تعلیم و تربیت، اس کا نظام مالیات اور اس کا نظام اجتماعی سراسر آزاد ہے۔ دنیا میں یہ پہلی جامعہ ہے جس کے سامنے حکومت نے 12 پیشکش کی مگر اس نے لاکھوں روپیوں کی پیشکش کرنے سے انکار کر دیا۔ تو دارالعلوم دیوبند کا شروع ہی سے موقف یہ رہا ہے کہ حکومتوں کا جو تعاون ہے ان پر انحصار نہ کیا جائے۔ چنانچہ جو اصول حج گانا ہے ان کے اندر بھی اس بات کی صراحت موجود ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ اس مدرسے میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل یقینی نہیں ہے تب تک یہ مدرسہ انشاءاللہ بشرط توجہ اللہ اسی طرح چلے گا، اور اگر کوئی آمدنی ایسی یقینی حاصل ہو گئی جیسے جاگیر، کارخانہ، تجارت یا کسی امیر محکم القول کا وعدہ، تو پھر یوں نظر آتا ہے کہ یہ خوف و رجا جو سرمایہ رجوع اللہ ہے ہاتھ سے جاتا رہے گا اور امداد غیبی موقوف ہو جائے گی اور کارکنوں میں باہم نزاع پیدا ہو جائے گا۔ القصہ آمدنی اور تعمیر وغیرہ میں ایک نو کی بے سر و سامانی ملحوظ رہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے جو بانیان تھے ان کا نقطہ نظر یہ تھا۔ 7ویں نمبر پر لکھا گیا ہے کہ سرگا کی شرکت اور سرکار کی شرکت اور عمرہ کی شرکت بھی زیادہ مضر معلوم ہوتی ہے۔ اور 8ویں نمبر پر لکھا گیا ہے کہ تا مقدور ایسے لوگوں کا چندہ موجب برکت معلوم ہوتا ہے جن کو اپنے چندے سے امید ناموری نہ ہو، بالجملہ حسن نیت اہل چندہ زیادہ پائیداری کا سامان معلوم ہوتا ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند کا شروع سے موقف یہی رہا ہے کہ کسی کے چندے پر انحصار نہ کیا جائے، حکومتوں سے کچھ نہ لیا جائے۔ اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند کا ابھی بھی یہی موقف ہے۔ باقی وہاں کے جو حضرات ہیں پڑوسی ملک کے، ان کی کیا رائے بنی ہے، کیا ان کا نقطہ نظر ہے، وہاں کے حضرات جانے۔ میں نے تو اس کی وضاحت کر دی کہ یہ جو دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے اس طرح کی باتیں ویڈیو کو ایڈٹ کر کے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ دارالعلوم دیوبند میں گویا کہ انگریزوں کی طرف سے چندہ لیا جاتا تھا، تو یہ بالکل بکواس بات ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ انگریز ان سے ڈرتا تھا بہت زیادہ، پورے ملک میں جا کر انگریزوں کو للکار، ڈرتے نہیں تھے، شیر کی طرح دہاڑتے تھے۔ تو انگریزوں نے سوچا ان کو دارالعلوم دیوبند سے نکلوا دیا جائے۔ اگر یہ دارالعلوم دیوبند سے نکل جائیں گے تو ایک تو دارالعلوم دیوبند کا اسٹیج بہت بڑا اور دوسرے ان کی شخصیت بہت بڑی، دونوں مل کر بڑی طاقت ہو جاتی ہے اور ہمیں نقصان بہت ہوتا۔ کم سے کم ان کو دارالعلوم سے نکلوا دیا جائے تاکہ ان کی آواز میں زور نہ رہے، کم سے کم دارالعلوم کے شیخ الحدیث تو نہیں رہیں گے۔ لیکن چونکہ دارالعلوم دیوبند انگریزوں سے ایک پیسہ نہیں لیتا تھا تو انگریز اس پر کوئی آرڈر بھی نہیں دے سکتا تھا۔ حیدرآباد کے نواب جو انگریزوں کے طرفدار تھے، انگریزوں سے ملے ہوئے تھے، انگریزوں نے حیدرآباد کے نواب کو آمادہ کیا کہ آپ دارالعلوم دیوبند میں چندہ دیتے ہیں، آپ کا اثر و رسوخ ہے، آپ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے مولانا مدنی جو ہمارے سب سے بڑے مخالف ہیں دارالعلوم دیوبند سے ان کو نکلوا دیجیے۔ یہ حیدرآباد کے نواب سے انگریزوں نے کہا۔ نواب نے نہ آؤ دیکھا نہ تو اتنا لمبا خط لکھا، اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ خط یہ لکھا، محتمم صاحب کو معلوم ہو کہ مولانا مدنی کو مدرسے سے نکال دیا جائے، اگر ان کو نہیں نکالا جائے گا تو ہم اتنی بڑی رقم جو چندے میں دیتے بند کر دیں گے۔ حضرت قاری طیب صاحب کو ان بوڑھوں نے دیکھا ہوگا، حکیم الاسلام تھے، بڑی ہی لطافت کی باتیں ان کی زبان سے نکلتی تھیں۔ چنانچہ حضرت نے جواب دیا، انگریزوں کو معلوم ہو، نواب حیدرآباد کو معلوم ہو کہ مولانا مدنی کا مدرسے میں رہنا انگریزوں کے لیے بہت مفید ہے۔ کیوں؟ ہم ان کو ہفتے میں 6 دن چھٹی نہیں دیتے، بخاری اور ترمذی پڑھواتے ہیں، جمعے کے 1 دن چھٹی کے ملتے ہیں، ملک میں کہیں جا کر انگریزوں کو للکارتے ہیں۔ تو اگر ہم نے ان کو مدرسے سے نکال دیا تو ان کا پورا ہفتہ خالی ہو جائے گا، اور جب پورا ہفتہ خالی ہوگا تو 1 دن کے بجائے 7 دن ہفتے میں مخالفت کریں گے، اور جب 7 دن مخالفت کریں گے تو انگریز کو اگر 7 سال میں جانا تو 1 ہی سال میں جانا پڑ جائے گا۔ اس لیے انگریزوں کی بھی بھلائی اسی میں ہے کہ شیر کو پجڑے میں بند رکھا جائے اور مولانا کو مدرسے میں۔ یہ قاری طیب صاحب نے جواب لکھا۔ کچھ دنوں کے بعد شیخ الاسلام حضرت مدنی کو معلوم ہوا تو دفتر اہتمام میں تشریف لائے۔ حضرت قاری طیب صاحب سے کہا، قاری صاحب میرے بارے میں کیا خط آیا اور آپ نے کیا جواب دیا؟ تو قاری صاحب نے کہا، خط حیدرآباد کا خط اور اپنا جواب شیخ مدنی کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت مدنی نے سنجیدگی سے، وقار و تمکنت سے مطالعہ کر کے کہا، محتمم صاحب دوسرا خط لکھیے اور یہ لکھیے کہ نواب صاحب آپ نے دھمکی دی ہے کہ آئندہ چندہ بند کر دیں گے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اب تک سال سے جتنا چندہ دیا آپ نے، سارے چندے کی فہرست بھیج دیجئے، آپ کی ساری رقم واپس کر دی جائے گی۔
آئندہ دینا تو دور کی بات ہے، آپ کی ساری رقم واپس کر دی جائے گی۔ آپ سمجھتے ہیں مدرسہ آپ کے چندے سے چلتا؟ مدرسہ اللہ کی امانت ہے اور اللہ اس کو چلانے والے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت قاری صاحب کا جواب حکیمانہ تھا اور شیخ الاسلام کا جواب مجاہدانہ تھا۔ میں نے یہ واقعہ ایک جگہ سنایا، وہاں مولانا افضال صاحب جوہر قاسمی جو اسی اطراف کے رہنے والے تھے، جی وہ مجھ سے محبت فرماتے تھے، وہ کھڑے ہو گئے میری تقریر کے بعد اور کہا مولانا نے، وہ موجود تھے، کہا مولانا نے جو واقعہ سنایا وہ ہمارے ہی زمانے میں پیش آیا تھا، جب وہاں ہم پڑھتے تھے اسی زمانے میں پیش آیا تھا۔ دوستو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انہی کے ایک مخصوص شاگرد سے تائید کرا دی۔